نظروں سے مجھ کو پینے کا اندازہ مل گیا، تربت سے ایک گلاب مجھے تازہ مل گیا۔ روکے گا کون خلد میں جانے سے اب ہمیں، خواجہ پیا کا جنتی دروازہ مل گیا۔ روکے گا کون خلد میں جانے سے اب ہمیں، خواجہ پیا کا جنتی دروازہ مل گیا۔ حضرات محترم، بڑی شاندار گفتگو، ایک اچھا پیغام رہا، 2-3 منٹ کا رہا لیکن واقعی نادر و نایاب باتیں رہی، اور اسے آپ جو ہے اپنے دل و دماغ کی ڈائری پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، آئیے بغیر کسی تاخیر کے ملاقات کیجیے محترم المقام محترم نیر میاں صاحب سے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سماعت کیجیے اور اس باتوں کو جو ہے اپنے دوستوں میں جو نہیں آئے ہیں ان میں تقسیم کرنے کی کوشش کیجیے۔ بغیر کسی تاخیر کے تشریف لا رہے ہیں محترم نیر میاں صاحب حدولی شریف، آئیے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظم اجلاس نے پہلے ہی وقت بالکل مختصر کر دیا ہے۔ یہ جو صوفی کانفرنس ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں جو ماحول ہے اس وقت، اس تعلق سے یہ ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ 1991 میں اس کا آغاز ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد سے ہوا تھا، اور وہاں کے دانشوران نے لگاتار 3 سال تک صوفی کانفرنس کی، اور وہاں بھی وہی مقاصد تھے ان کانفرنسز کو کرنے کے لیے جو آج اس وقت ہیں۔ اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، آج زیادہ خراب ہوئے۔ ساؤتھ انڈیا کے بعد یہ قافلہ جو ہے پھر شمالی ہند کی طرف منتقل ہوا۔ شمالی ہند کی خانقاہوں کو جو مسائل درپیش ہیں اور جن سے ہر خانقاہ کا سجادہ نشین جس سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور خانقاہیت اور نظام خانقاہیت جس سے متاثر ہو رہی ہے، وہ ہے مسئلہ وقف۔ اس کو لے کے IUMB نے تقریباً 7 سے لے کے 8 سال تک ایک بڑی مہم چھیڑی، اور اس مہم کی آخر یہ ہوا کہ 2016 میں دلی میں ایک بڑی صوفی کانفرنس ہوئی، جو میرے سمجھ سے یہ حضرات بھی وہاں موجود تھے، یہ بابر اشرف صاحب بھی اور ڈاکٹر سید شبیب منمی صاحب بھی۔ ایک بڑا کام تھا، لیکن اس کا بھی حشر وہی ہوا جو آج تک تمام خانقاہوں کے تمام پیش و رفت کا تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر شبیب منمی صاحب کی میں نے شاید 2-3 منٹ تقریر سنی، اس کے بعد ہمارے بھائی ڈاکٹر ظفر صاحب نے تقریر کی۔ ہندوستان میں اگر صوفیہ کا مسلک اور مذہب بیان کیا جائے گا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جو اس برد صغیر کے بڑے صوفی ہیں، ان کو جب ایک شخص نے قینچی نظر کی تو آپ نے قینچی لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے سوئی لا کر کے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے بہت چھوٹا ہو، لیکن یہ اپنے اتنی گہرائی لیے ہوا ہے کہ اس سے صوفیہ کا مکتبہ فکر سامنے آئے گا کہ صوفیہ کیا چاہتے تھے۔ ابھی مجھ سے قبل یہ بیان کیا گیا کہ حضور غریب نواز کا قول ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اب اس پرآشوب دور میں دنیا سے کے تمام انٹلیکچوئلز، تمام دانشور یہ چلا رہے ہیں کہ اس وقت تمام معاملات کا حل جو ہے وہ نظام خانقاہی پہ مرتب ہے۔ اس نظام خانقاہی یہ جو ہے کس چڑیا کا نام ہے، اور اس کا نفاذ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ نظام خانقاہی جو ہے وہ شریعت اور طریقت کے بیلنس ہونے کا نام ہے۔
ایک طرف حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی جو سلسلہ صابریہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، وہ مکتوبات قدوسیہ میں ان کے صاحبزادے مولانا رکن الدین فرماتے ہیں کہ حضرت قطبی فرائض اور واجبات کے بعد 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ سردیوں کے زمانے میں پوری رات کھڑے رہتے تھے، اور مریدین کو جب اس کا علم ہوا تو پیچھے لے جا کر کے آگ جلا دی جاتی تھی، لیکن حضرت قطب عالم کو اس کا کچھ ہوش نہ ہوتا تھا عبادت کے حال میں، جب تک کہ آپ سے ایک قصاب بیعت نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے بازار کا گوشت نہیں کھایا۔ اس قدر احتیاط کی میں اس لیے یہ سب باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خانقاہوں سے شریعت رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صرف میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام خانقاہی یہ نہیں ہے، نظام خانقاہی شریعت اور طریقت کے توازن کا نام ہے۔ اس وقت بہت سخت حاجت ہے اس پیغام محبت کو آگے لے جانے کی، اور اس کے لیے جو سب سے آئیڈیل بزرگ ہیں وہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی اگر آپ خانقاہ کے نظام دیکھیں گے، صرف ان لوگوں نے 2 کام کیے تھے اپنی خانقاہ میں، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور لوگوں سے محبت سے باتیں کی۔ ان کے لنگر انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اپنی خانقاہ کا دروازہ تمام لوگوں کے لیے کھول دیا۔ اپنے دسترخوان پہ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا مذہب ہے، تمہارا کیا دین ہے، تم ہماری خانقاہ سے نکل جاؤ، تم یہ ہو تم وہ ہو۔ جو طریقہ صوفیہ کے ماننے والے آج بات پر لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، بات پہ اپنے حلقے کے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، اگر یہی طریقہ حضور غریب نواز نے اپنایا ہوتا، یہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنایا ہوتا، یہی حضرت بابا فرید الدین مشہود قدسگر، یہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء، یہی حضور صابر پاک، یہی شیخ عبداللہ قدولوی، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان جیسے اکابر صوفیاء نے وہ طریقہ اپنایا ہوتا جو آج ان کے ماننے والے اپنا رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک شخص مسلمان نظر نہ آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ میری اپیل ہے، اور آپ سے بھی کہ آپ کم سے کم ان صوفیہ کے طریقوں کو دیکھیے کہ آپ کے مشائخ کا کیا طریقہ تھا، وہ لوگوں سے کس طرح سے ملتے تھے، کس طرح سے لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں صرف ایک ہی خانہ تھا، وہ خانہ تھا محبت۔ ان کے یہاں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی۔ اصل اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، کیوں ہمارے برادران وطن ہم سے مخالف ہو رہے ہیں؟ کیا چیز تھی حضور غریب نواز کے پاس جو 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا؟ کیا چیز تھی حضرت بابا فرید کے پاس، حضرت بابا صاحب کے پاس؟ ایک غیر مسلم عورت رمضان کے زمانے میں حلوہ لے کر کے آئی۔ آپ سنیے اس کو غور سے۔ جب وہ عورت مسلمانوں کی بستی سے گزری تو مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں بابا صاحب کے لیے لے جا رہی ہوں، ان کو حلوہ پیش کروں گی۔ تو لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایسے ہی 360 دن روزہ رہتے ہیں، اور رمضان میں تو اس وقت افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، وہ تمہارا حلوہ نہیں کھائیں گے۔ وہ گئی لے جا کر کے اور اس نے حلوہ بابا صاحب کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بی بی، اس کو لے جا کے وہ رکھ دو، میں اس سے افطار کر لوں گا۔ وہ اڑ گئی، اس نے کہا کہ آپ اس کو میرے سامنے کھائیے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے وہ حلوہ اٹھا کر کے کھا لیا۔ جب وہ مسلمانوں کی بستی میں گئی تو اس نے کہا کہ تم لوگ تو کہتے تھے کہ وہ حلوہ نہیں کھائیں گے، انہوں نے حلوہ کھا لیا میرے سامنے۔ تب مسلمانوں نے اس سے کہا کہ اے بڑھیا تو نے یہ کیا غضب کیا؟ اس ایک تیری ضد کی وجہ سے ان کو 60 روزے لگاتار کفارے کے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس واقعے کا ایسا اثر اس بڑھیا کے اوپر ہوا کہ اس کا پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ وہ چھڑی تھی جادو کی، یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ محبت تھی۔ اس دور کی یہ ضرورت ہے، ان نفرتوں سے اور فتووں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
اے صوفیہ کے ماننے والوں، اپنے مشائخ کا طریقہ دیکھو، اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھو، اور محبت کا پیغام دو اور نفرت سے دور رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔